صحرا کی سرزمین میں سورج اپنی تپش سے زمین کو جھلسا رہا تھا۔ دھول الفاڑتی تھی مگر آسمان صاف تھا۔ ہوا میں ایک عجب سا سکوت تھا جو صرف اس وقت ٹوٹتا جب کہیں دور اونٹوں کی گھنٹیاں بجت کسی چرواہے کی آواز سنائی دیتی۔ انہی حالات میں ایک بستی تھی، بہت چھوٹی سی لیکن ایمان سے روشن۔ اس بستی کا ایک نمایاں چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی، صبر، توحید اور عظیم آزمائشوں سے بھرپور تھی۔ وہ ہمیشہ مہمان نواز اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہنے والے شخص تھے۔ ان کے خیمے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ راہ چلتے مسافروں کو بلا کر کھانا کھلاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ہمیشہ اللہ کا پیغام سناتے۔ غیر متوقع مہمان۔ ایک دن جب سورج ڈھلنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ دور سے آتے 3 اجنبیوں پر پڑی۔ یہ اجنبی نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ ان پر سفر کا گرد و غبار تھا۔ ان کے چہرے چمکدار اور آنکھوں میں ایک نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اٹھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں خیمے کے اندر بلایا، پانی دیا اور خود بہترین کھانے کے انتظام میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارا سے کہا، اچھا سا بچھڑا پکاؤ، مہمان بہت خاص لگتے ہیں۔ جلد ہی بچھڑا تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کھانے کو سلیقے سے دسترخوان پر رکھا اور ان مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ خوف کا لمحہ۔ حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا۔ عربوں میں یہ بات غیر معمولی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مہمان کھانا نہ کھائے۔ دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ کسی اور مقصد سے آئے ہیں، مگر ان کا چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں محبت تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا، ڈریے مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر اللہ کا عذاب نازل کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ قوم لوط کی فکر میں ڈوب گئے اور فوراً ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ کیا ان میں کچھ نیک لوگ نہیں؟ کیا کچھ مومن بھی ہیں؟ فرشتوں نے فرمایا، نہیں، ان میں صرف حضرت لوط اور ان کے گھر والے بچے ہیں، باقی سب لوگ ظلم اور گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ خوشخبری کی گھڑی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارا کو ایک عظیم خوشخبری سنائی۔ فرمایا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب۔ یہ سن کر حضرت سارا حیرت میں پڑ گئیں۔ میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، کیا اس عمر میں اولاد ہوگی؟ فرشتے مسکرائے اور کہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا دونوں سجدے میں چلے گئے۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت تھی۔ ان کے گھر میں امید کی نئی کرن روشن ہوئی تھی۔ امتحان کا پیغام۔ فرشتوں کی آمد صرف قوم لوط کے لیے عذاب اور حضرت ابراہیم کے لیے خوشخبری کا پیغام ہی نہ تھی، بلکہ اس میں ایک بہت بڑی آزمائش کا آغاز بھی تھا، ایک ایسی آزمائش جو تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے صبر، اخلاص اور ایمان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دل کو محبت سے بھر دیا، ایک باپ کے دل کو جس نے ساری زندگی ایک بیٹے کی تمنا کی تھی۔ جلد ہی حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ وہ پروان چڑھنے لگے۔ مگر اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری ملی تھی، حضرت اسماعیل، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور جنہیں اللہ کے حکم سے مکہ کی وادی میں چھوڑا گیا تھا۔ خواب کی آزمائش۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ جان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قربانی اور تسلیم۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے، اور وہ لمحہ آیا، تاریخ کا سب سے دل دہلا دینے والا منظر، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی۔
مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ یہ قربانی نہ صرف حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اطاعت، قربانی اور محبت الہی کا عظیم سبق تھا۔ خاتمہ: حضرت ابراہیم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، کبھی تنہائی، کبھی ہجرت، کبھی بیٹے کی جدائی اور کبھی اپنی اولاد کی قربانی، مگر ہر آزمائش میں وہ کامیاب و کامران نکلے کیونکہ انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ فرشتوں کا وہ آنا صرف مہمان نوازی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی کئی عظیم فیصلے، مقدر اور آزمائشیں وابستہ تھیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو او خلیل اللہ ہی بنایا، دوست خدا، اور ان کی قربانی کو ہم آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر زندہ رکھتے ہیں۔